حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا بہت سارے ایسے ہیں راتوں کو قیام کرنے والے، ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بیہودہ باتوں سے بچنا اصل روزہ ہے، غلط باتوں سے بچنا اصل روزہ ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور برا بھلا کہے، تم آگے سے صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈال ہے۔ روزے دار نہ جماع کریں، نہ جہالت کی باتیں کریں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو یہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں، اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ نہ جماع کی باتیں کرے نہ شور کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی وہ رب کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ تو روزے دار کچھ ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا فرض فرمایا ہے، جو ان میں 3 ادا کرے اور جب تک وہ 4 بجا نہ لائے انہیں یہ 3 نفع نہ دیں گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن وہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، دیکھیں کہ وہ حلال نہیں کھا رہا لیکن حرام کھا رہی ہے، چغلی کر رہا ہے۔ وہ اپنے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھایا، چغلی کر رہا ہے، حلال نہیں کھا رہی ہے لیکن حرام کھا رہی ہے۔ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، فضول وقت گزار رہا ہے، غیبت کر رہی ہے، بدگمانی کر رہی ہے، نماز ترک کر رہی ہے، اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ اور جب افطار کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کو گزارنے کے لیے وہ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کہ حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بدگمانی کر رہی ہے، بدگمانی حرام ہے، نماز ترک کر رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں سن رہا، قرآن پڑھ نہیں رہا، تو یہ سارے غلط کام کر رہی ہے، حرام کام کر رہا ہے، غیبت حرام ہے، بدگمانی حرام ہے، نماز کو ترک کرنا گناہ ہے، وقت اپنا برباد کر رہا ہے، ایسا اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس واسطے حضور علیہ السلام فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں،
نمازوں کی پابندی کریں، غیبت نہ کریں، نہ غیبت سنیں اور بدگمانی نہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے بدگمانی نہ کریں، بدگمانی حرام ہے، ان تمام کاموں سے بچیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے پچھلے یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے بھی پچھلے یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیا جائیں۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے دار وہ خوش نصیب ہے۔ یہ پورا ماہ رمضان مبارک، یہ پورے ماہ رمضان مبارک کا وظیفہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ روزے دار یعنی بیہودہ باتیں نہ کریں، روزے دار یعنی جماع کی باتیں نہ کریں، روزے دار یعنی جہالت کی باتیں نہ کریں، روزے دار لڑے نہ، روزے دار یعنی جھگڑا نہ کرے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، اس کو اگر کوئی گالی دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار غلط باتوں سے بچے، روزے دار یعنی فضول گوئی سے بچے، روزے دار یعنی غیبت سے بچے، روزے دار نہ غیبت کرے، نہ غیبت سنے، نہ بدگمانی کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اگرچہ وہ روزے دار ہے، روزہ ادا کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، لیکن نماز بھی فرض ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ نماز کو چھوڑنا بلا وجہ ترک کرنا گناہ ہے۔ دیکھیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں 4 چیزوں کو فرض کیا ہے، جو ان میں 3 ادا کرے، وہ فرمایا کہ وہ 3 ادا کرے اسے کچھ کام نہ آئیں گی جب تک وہ 4 بجا نہ لائے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کی یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ یہ فطرانہ ہے، فطرانہ عید سے پہلے ادا کریں۔ اور پھر کچھ بندوں کا یہ فعل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فطرانہ دے رہے ہیں، لیکن اس طرح نہ کریں، جسے بھی دینا ہے کہ سارا دیں تاکہ اس کو کچھ نہیں فائدہ اور نفع ہو جائے۔ دعوت اسلامی کو دیں یا دیگر یعنی جو اہل سنت و جماعت کے مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ مدرس جناب جو دینی ادارے ہیں آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ساتھ یعنی محبت کریں، تعاون کریں، یا دیگر جو اہل سنت و جماعت کے مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔